شہر سے درجہ نامہ سیدھا مچھر اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اکبر کی زیارت کے لیے وہاں تشریف لے گئے ہیں۔ انہوں نے اس ناچیز کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ فوج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، لہٰذا حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کی زیارت کا شرف کے حاصل ہو رہا ہے۔ یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ قاری صاحب نے آپ سب نمازی کو سلام بھی پیش کیا ہے۔ حکمت سے بڑی ہوئی باتیں آپ قاری صاحب سے ماشاء اللہ سنتے آ رہے ہیں۔ میری تو کوئی حیثیت نہیں، نہ خود اتنی کوئی سمجھ بوجھ ہے، جتنی اللہ پاک نے ناچیز کو دین کا فہم عطا فرمایا ہے اس کے مطابق چند ایک ضروری گزارشات آپ کی خدمت میں کرنی ہے۔ پہلی گزارش یہ ہے، آج ہر گھر، ہر گلی کوچے کے اندر، ہر شہر، بلکہ پورے ملک کے اندر، بلکہ پوری دنیا کے اندر نفسا نفسی کا عالم جاری ہے۔ سوائے چند خوش نصیب لوگوں کو چھوڑ کر ہر شخص، مرد ہو یا عورت، ہمیں پریشان ہو جاتا ہے۔ کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہے اور بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی کسی مقدمے میں پھنسا ہوا ہے اس کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی مالی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، میرے گھر سے غربت نہیں جاتی، اور کوئی اس بات کی شکایت کا شکوہ کرتا ہے کہ میرے گھر کے اندر لڑائی جھگڑا یہی ختم نہیں ہوتا۔ اور کوئی یہ گلہ کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ میرے گھر کے اندر نہ جانے کسی نے کچھ کر دیا ہے، جادو کے اثرات ہیں میرے گھر کے اندر، میرے گھر کے اندر خون کے چھیلے پڑتے ہیں، در و دیوار پر میں دیکھتا ہوں یہ چیزیں ہیں، گھر کے اندر کروڑی آوازیں آتی ہیں، ہمارے کپڑے کٹ جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی شخص ان میں سے کسی نہ کسی مسئلے کے اندر مبتلا ہے۔ اب ہمیں ان پریشانیوں کا حل تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اور چونکہ یہ میرے مشاہدے کی بات ہے، میرے تجربے کی بات ہے کہ پھر ہم ان تمام مسائل کا حل ڈھونڈنے کے لیے کچھ ایسے لوگوں کے پاس پہنچتے ہیں کہ جو ہمارے ان مسائل کا حل نکالنے کی بجائے مسائل کے اندر اور پریشانی کے اندر مزید اضافہ کر دیتے ہیں۔ جاتے ہی آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے اندر، آپ کے گھر کے اندر جادو ہوتا ہے، اتنے تعویذ ہیں آپ کے گھر کے اندر، اور پھر دوسرا ظلم یہ ہوتا ہے کہ ساتھ بتا بھی دیتے ہیں کہ فلاں نے فلاں وقت میں یہ کام کیا تھا، لڑائیاں بڑھ گئی، رنجشیں بڑھ گئی،
دیکھنا یہ ہے کیا ہماری ان پریشانیوں کی وجہ یہ اسباب ہے، اس کا اصل سبب کیا ہے؟ ہمارے نزدیک سبب تو یہ ہے، یا بتانے والے ہمیں، یہ تعویذ کرنے والے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ تمہارے گھر کے اندر کسی نے کچھ کر دیا ہے، برے اثرات ہیں آپ کے گھر کے اندر، اور پھر اگر کوئی انہیں سمجھانے کی کوشش کرے، 1000 بار سمجھائے، ان کے ذہنوں کے اندر اس طرح سے وہ باتیں بٹھا دیتے ہیں کہ وہ باتیں ذہن سے نہیں نکلتی۔ تو کسی نے کہا تھا مرض بڑھتا گیا جو دوا کا۔ دوستو یہ ذہن کے اندر رکھے، کوئی مانے نہ مانے، میرا فرض ہے کہ دین کے ادنا ترین خاتم کی حیثیت سے کہ ہماری پریشانیوں کا سبب کچھ اور ہے۔ اقبال نے کہا تھا زبان بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، سبب کچھ اور ہے، سبب کچھ اور ہے، زبان بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ ہم جسے سبب سمجھتے ہیں یہ سبب ہرگز نہیں، یہ میں دعوے سے کہہ سکتا۔ بعد میں بھی آپ اسے آ کر پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ دعویٰ غلط کیا۔ ہماری پریشانیوں کا اصل سبب یہ تعویذ کرنے نہیں، اگر جو اس کے اثرات ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں، لوگ کرتے بھی ہیں، لیکن ہمارا اصل سبب یہ نہیں ہے، اصل سبب کچھ اور ہے۔ کیونکہ میں بھی معاشرے کے اندر رہ رہا ہوں، میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، لوگ مجھے ملتے بھی ہیں، پوچھتے بھی ہیں، اس حوالے سے میں نے بھی تھوڑا سا اس کا جائزہ لیا۔ تو قرآن حکیم کو جب ہم کھول کر دیکھتے ہیں تو قرآن حکیم سے پوچھتے ہیں کہ اس کا سبب کیا ہے، تو قرآن حکیم نے بڑے واضح انداز سے اس کی وضاحت فرما دی۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ فرمایا لوگوں میرا ایک قانون سن لو، میرا اصول اچھی طرح سے ذہنوں کے اندر بٹھا لو، کیا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس شخص نے بھی میری یاد سے منہ موڑا، مجھے بھول گیا، میرے حکام کو بھول گیا، میرے محبوب علیہ السلام کے راستے کو بھول گیا، میرے حکم کی لاپرواہی کرنا شروع کر دیا، میرے محبوب کا راستہ چھوڑ کر دنیاوی بھول بھریوں میں، دنیاوی روایات اور رسوم کے اندر وہ پڑ گیا، اللہ اس کے رسول کی احکام کی اس کو پرواہ نہ رہی، اسے 2 قسم کی ہم سزائیں دیں گے۔ پہلی سزا دنیا میں دیں گے اور دوسری سزا سے آخرت میں دیں گے۔ دنیا کی سزا کیا ہوگی کہ اس کا پورا گھریلو نظام اور زندگی کا نظام جام کر کے رکھ دیا جائے گا، پوری زندگی کا نظام تنگ ہو جائے گا۔ مال میں برکت ہو جائے گی، اگر مال ہوگا برکت نہیں رہے گی۔ ادھر سے آ رہا ہے مال، جا کدھر رہا ہے پتہ نہیں چل رہا۔ اسی طرح بے برکتی، جادو ٹونے والے یہی تو بات بتاتے ہیں کہ تیرے گھر کے اندر برکت ہے، تیرے گھر میں بے برکتی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ ایک سزا تمہیں اپنی جان سے منہ موڑنے کی یہ ہوگا کہ تمہاری دنیا کا پورا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا، اور دوسری سزا آخرت میں ہوگی کہ آخرت کے اندر وہ شخص نابینا کر کے اٹھایا جائے گا،
آئیے قرآن حکیم کے الفاظ دیکھیں. قرآن پاک آپ کے پاس پڑھے ہوئے گھروں میں ہوں گے، خود پڑھے. فرمایا من اعرض عن ذکری، وہ جس نے بھی میری یاد سے، میرے ذکر سے منہ موڑا، میرے احکام سے منہ موڑا، میرے محبوب علیہ السلام کے طریقے سے منہ موڑ لیا، روایات میں کھو گیا، رسم و رواج میں کھو گیا، ہوگا کیا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی معیشت تک کر دی جائے، مال کی تنگی، غربت آ جائے گی، فاقہ کشی آ جائے گی. اور جب دنیا کا نظام تنگ ہو جائے گا، بیماریاں بھی ہوں گی، مقدمے بھی ہوں گے، پھر یہ سارے مسائل آپ کے پاس ہوں گے. تو مسائل و انعام کے اندر تمہیں جکر دیا جائے گا. یہ اعلان کس کا ہے؟ خالق کائنات کا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت والے روز ہم تمہیں نابینا کر کے اٹھائیں گے. آیا مبارکہ کا ہمارا حصہ ہے کہ قیامت کے روز وہ شخص اللہ سے سوال کرے گا، یا اللہ دنیا میں تو میری آنکھیں تھیں تو تو نے مجھے نابینا کر کے کیوں اٹھایا؟ آج میری آنکھیں کدھر گئی؟ اب آ جائے گی. آنکھیں تو ہم نے تجھے دی تھی، لیکن تو نے آنکھوں کا استعمال غلط کیا. جس مقصد کے لیے یہ نعمت ہم نے دی تھی، تو نے ان آنکھوں کو اس مقصد کے لیے استعمال نہ کیا. ہمارے حکم سے تو نے حکم کو نظر انداز کیا. میرے محبوب کے راستے کو چھوڑ کر اس کی پرواہ نہ کی. نہ خدا کی آیتیں نظر آئی، نہ خدا کے رسول کے احکام نظر آئے. تو نے خود ہی جب آنکھیں بند کر دی، تو مالک تمہارے میں مبتلا ہو گیا، جوانی کے تمہارے میں مبتلا ہو گیا، گھریداری کے اندر مبتلا ہو گیا. تجھے خدا اور اس کے رسول کی پرواہ نہ رہی. اب تجھے ایک سزا تو دنیا میں دی تھی اور ایک سزا تجھے یہاں مل رہی ہے. دوستو دنیا میں چلو جیسے بھی ہوا، دنیا کی زندگی کٹ گئی، تنگیوں میں کٹی، لیکن قیامت کے روز جب وہ نابینا ہو جائے گا، جو ہمیشہ ہمیشہ کا عالم ہے، پھر آپ خود اندازہ لگائے اس شخص کی رسوائی کا عالم کیا ہوگا. گویا دونوں جہانوں کی بربادی کا اصل سبب اللہ کے احکام سے منہ موڑنا ہے. یہ صرف آپ کو وجہ بتانی تھی قرآن کی روشنی میں. اب اس کا حل کیا ہے؟ کیونکہ تفصیل کا وقت نہیں، میں اشارے سے بات کر رہا ہوں. اللہ پاک نے اس کا حل بھی خود ہی قرآن حکیم کے اندر ہی بیان فرمایا. اگر اس کا حل چاہتے ہو، مصیبتوں سے نجات چاہتے ہو، پریشانیوں سے نجات چاہتے ہو، دنیا کی زندگی کا سکون چاہتے ہو اور آخرت کے اندر سرور چاہتے ہو، تو فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. پھر سن لو، الا، اچھی طرح سے کان کھول کر سن لو، دنیا اور آخرت کا سکون اللہ کی یاد میں ہے. فاذکرونی اذکرکم. تیسرا قانون یہ بیان فرمایا، فاذکرونی اذکرکم واذکرونی ولا تکفرون. آپ اگر سکون چاہتے ہو، کمال چاہتے ہو، مصیبتوں سے نجات چاہتے ہو، اپنی دنیا کو سنبھالنا چاہتے ہو، اپنی آخرت کو سنبھالنا چاہتے ہو، آؤ یہ نسخہ اپنا کے دیکھو. فاذکرونی اذکرکم. تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. گویا یہ اللہ کا وعدہ کہ جب میرا بندہ مجھے یاد کرنے لگتا ہے، مولا کریم وہ تو فرش پر بیٹھ کر یاد کر رہا، تنہائی میں بیٹھ کر یاد کر رہا ہے. مولا کریم اپنے عرش پر بیٹھ کر اپنے بندے کو دیکھ دیکھ کر مسکراتا بھی ہے، اس کا نگاہ بھی فرماتا ہے. اور جب مولا کریم اپنے بندے پر اس طرح سے محبت سے نگاہ فرماتا ہے، اس کا ذکر کرتے ہیں، فرشتوں کو موقع بلا کر بتاتا ہے، فرشتوں ذرا دیکھو تو صحیح، میرا بندہ میں دیکھے میری یاد میں مصروف ہے. اگر یہ مجھے دیکھ دیتا تو پھر کیا ہوتا؟ وہ فرشتوں کو گواہ بنا کے اللہ پاک فرماتا ہے، فرشتوں گواہ ہو کہ میں نے اسے بخش دیا، میں اس پر راضی ہو گیا. جب مولا کریم اس پر راضی ہو جاتا ہے، اس کی ایک نگاہ کرم
زندگی کی ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، سارے مسائل و آلام کے بادل چھٹ جاتے ہیں۔ اتنا وقت ہی نہیں کہ میں مزید تفصیل میں جاؤں۔ ایک حدیث مبارکہ پیش کر کے میں ایک واقعہ بیان کر کے بات ختم کر دوں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے بھی اسی پرانی آیات کی تشریح فرماتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ کو میرا اصول سمجھو، یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو بھی گناہوں سے بچتا ہے، اپنے دامن کو گناہوں سے بچ جاتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ پاک ساری مصیبتوں سے نجات کے لیے اس کے لیے راستہ نکال سکتا ہے۔ گناہوں سے بچنا تمہارا کام ہے، اور تمہاری مصیبتیں دور کرنا، پریشانیاں دور کرنا، یہ میرا کام ہے۔ اب لوگ تو کہتے ہیں کہ میرے گھر کے اندر جنگ ہو گیا، میرے گھر کے اندر فلاں اثرات ہو گئے، میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں، اللہ کا حکم ہے 5 وقت نماز کے لیے، اب صبح فجر کی نماز جب پڑھی، فجر کی نماز پڑھے بغیر اللہ کا حکم نظر انداز کر کے جب کوئی بندہ اپنے گھر کے سے نکلتا ہے کاروبار کے لیے، اپنے رب کو ناراض کر کے نکلتا ہے، اس کے کاروبار کے اندر رحمتیں برکتیں ہوں گی، اس کے گھر کے اندر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ وہ گھر سے صبح نکلا ہی اپنے رب کے حکم کی سرکاری کر کے، نافرمانی کر کے نکلا، اپنے رب کو ناراض کر نکلا، پھر ظہر کے وقت دوسرا حکم تھا، اسی کی نظر انداز کر دیا، گویا 5 وقت اللہ کا جو حکم تھا، اس کے نبی کا جو فرمان تھا، اس نے صرف نظر انداز کر دیا۔ کیا اس کے گھر کے اندر اب رحمتیں نازل ہوں گی، برکتیں نازل ہوں گی؟ یہ جو جادو ہے اللہ کی نافرمانی والا، یہ جادو سارے جادو سے بڑھ کر ہے، اللہ کی ناراضگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یہ پریشانیاں دور ہو جائیں، تو پھر اس کا راستہ بھی قرآن کو نہیں بتا رہا ہے۔ فرمایا وَمَن یتق اللہ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو میری ذات پر بھروسہ کر لیتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچ جاتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، میں اس کے لیے کافی ہوں۔ اب اس کو جنگل میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ گھر گھر جا کر ٹھوکریں کھانے کی بجائے، سجدہ ریزیاں کرنے کی بجائے، آپ اپنے رب کے دروازے پر آ جا، اپنے رب کو راضی کر لے۔ دیکھ تیرے سارے مسائل و آلام کرتی ہیں کہ نہیں کرتے، اپنے رب کو راضی کر لے۔ دوسرے مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا استغفروا ربکم، لوگوں اس کا حل یہ ہے، آؤ اپنے گناہوں سے معافی توبہ کرو، انہ کان غفارا، اس کا پہلا کرم یہ ہوگا کہ تمہارے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اگلی آیت مبارکہ یہ سورہ نور کی آیت ہے، اس میں چاہوں گا کہ سب دوست قرآن کھولیں اور سورہ نور کی آیت مبارکہ بار بار تلاوت کریں، بار بار تلاوت کریں، میری ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ اللہ پاک فرما رہا ہے اگر دنیا اور آخرت کی زندگی چاہتے ہو تو کیا کرو، میرے حضور حاضر ہو، میری طرف رجوع کرو، استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، توبہ کرو گناہوں سے۔ تہذیب مغرب میں کھونے کی بجائے، روایات زندہ کرنے کی بجائے، کوئی جانی کا شکار ہونے کی بجائے، اپنے گھروں کو سینما بنانے کی بجائے، بے پردگی بجائے، اور جس راستے کا تعین اللہ اس کے رسول نے فرمایا تھا اس پر اختیار کرو، کیا ہوگا؟ انہ کان غفارا، پہلا کرم تو یہ ہوگا کہ تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، گناہوں کی نحوست سے بچ جائے گا، کیونکہ گناہوں کی نحوست انسان کے دونوں گناہوں دونوں جہانوں کو برباد کر دیتی ہے۔ دوسرا کرم یہ ہوگا وَيُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، دل کرتا ہے یہ آیت میں بار بار گھنٹوں کے ساتھ میں تلاوت کرتا رہا۔ فرمایا جب تو اپنے رب کے دروازے پر آ جائے گا
اپنے رب سے توبہ کر لے گا، معافی مانگ لے گا، ہوگا کیا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، پھر تو دیکھے گا کہ آسمان سے موسلادھار اس کی رحمتوں کی برکتوں کی بارش برسے گی۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، لگاتار بارش برسے گی آسمان سے۔ یہ رب وعدہ فرما رہا ہے، یہ رب وعدہ فرما رہا ہے۔ تو رحمتیں ڈھونڈنے کے لیے کہاں جا رہا ہے؟ در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ آپ نے رب کے دروازے پر پھر دیکھ آسمان سے کس طرح سے بارشیں برستی ہیں۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ پاک مال کے ذریعے تیری مدد فرمائے گا۔ اگر تم مالی حاجت کا شکار ہے، یُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ وعدہ فرما رہا ہے میں تیری مالی مدد فرماؤں گا۔ وہ بنینا، اگر تم بے اولاد ہے، تیری اولاد نہیں، بچوں کا ترس رہا ہے، وہ بنینا، اپنے رب کے دروازے پر آ جا، استغفار کر، مولا کریم تیرے کو اولاد عطا فرمائے گا۔ اور قرآن میں بھی اللہ پاک نے بیٹوں کا نام لیا کہ تجھے مولا کریم بیٹے بھی عطا فرمائے گا، گناہ بخشے جائیں گے، مال ملے گا، اولاد ملے گی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، بڑی پیاری بات اللہ پاک نے ارشاد فرما دی۔ اللہ پاک فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ مولا کریم تمہارے لیے خزانے غیب سے تمہارے لیے نہریں جاری فرما دے گا۔ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ نہریں چل کہاں سے رہی ہیں، کہاں سے آ رہی ہیں۔ تیرے گھر کے اندر رحمتوں کی، برکتوں کی نہریں جاری ہو جائیں گی۔ اتنا وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل میں مزید جاؤں، صرف ایک واقعہ بیان کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو چاہوں گا، مسند احمد کے اندر یہ روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ سبق یاد کیے جائے، جو آج تک سبق آپ کو یاد نہیں ہوا، اگر یہ سبق یاد کر لیا تو کایا پلٹ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک بزرگ آدمی تھا، وہ اپنے گھر میں آیا۔ جب گھر میں آیا تو دیکھا کہ سارے بچے رو رہے ہیں، پریشان حال ہیں، گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، وہ فاقہ تھا گھر کے اندر، اتنی مالی تنگی تھی کہ کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں۔ اور اسی حال کے اندر وہ شخص پریشان ہو کر واپس لوٹا، اور لوٹا تو کہاں کا لوٹا؟ جہاں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، قرآن بتانا چاہ رہا ہوں۔ بیوی سے کہا اور تو کوئی راستہ نہیں، میں تنہائی میں جا کر اپنے رب کے حضور دعا کرتا ہوں۔ یہ کہہ کے چلا گیا، اب جنگل میں چلا گیا، وہاں جا کے سجدے میں سر رکھ دیا، اور سجدے میں سر رکھ کے اب رب سے جب پکارنے لگا، مولا تو میری لاج رکھ لے، اپنے ذکر کی خود لاج رکھ لے، تو نے وعدہ فرمایا ہے یہ چلتا کون ہارا، میں مدد کروں گا تمہاری، زیادہ کرم فرما دے، جو تیرا وعدہ ہے کہ میں خزانے غیب سے اس کی مدد فرماؤں گا، مسائب و علام اس کے چھل جائیں گے، مولا کرم فرما دے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ گھر واپس آنے لگا، بھی گھر پہنچا نہیں، اس کی بیوی نے یہ خیال کیا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنے گیا ہے تو بچوں میرے پاس سر نہیں کہ میں آپ سے نعرے لگواؤں، سبحان اللہ کہلواؤں۔ بیوی نے سوچا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے گیا ہے، آج دیکھتے ہیں ہوتا ہے کیا۔ بیوی اٹھی، اس وعدہ خداوندی کے مطابق ضرور کوئی نہ کوئی ہماری مدد ہوگی، یہ پیچھے سے آواز ہے، کوئی مدد ہوگی۔ اگر بالفرض کوئی ہمارے گھر کو گندم لے کے آ گیا، ظاہر ہے تو اس کو ٹائم لگے گا گندم کو پیسنے کے لیے، بڑا مختصر کرنا پڑا واقعی۔ وہ بھی اس نے سوچا کہ میں کیوں نہ اس کے آنے سے پہلے میں چکی کو دراٹ کر صاف کر دوں، میں توجہ چاہوں گا سب کی، میں خیالوں
دروازے پر دستک دے کے دیکھو. اٹھی کہ میں جا کر چکی کو صاف کرتی ہوں تاکہ وہ آئے جو نہیں جب تک پہنچے تو میں اس کو پی سکوں. پھر کیا ہوا ذہن میں رکھیے. اٹھی جا کے چکی کو دیکھوں. لیکن جب چکی کے قریب گئی سبحان اللہ دیکھ کے حیران رہ گئی اور دیکھتی ہی رہ گئی. کیا دیکھتی رہ گئی کہ چکی تو وہاں چل رہی ہے. چکی خود بہت چل رہی ہے لیکن چلانے والا نظر نہیں آ رہا. اسی آواز آ رہی ہے چکی چل رہی ہے. حیران ہوئی مولا یہ چکی چلا کون رہا ہے. مزید قریب گئی تو میں دیکھے حیران ہوئی صرف چکی چل ہی نہیں رہی چکی کے چاروں طرف آتا ہی آتا ہے. میں دیکھتی رہ گئی اور سبحان اللہ کے پھر نکلا ہوگا اپنے آدھی کے. یہ تو سمجھ آ گئی کہ آٹا تو آ گیا. اب زہر ہے کہ اس کو گوندھ کر آٹا پکانا ہے. روٹی پکانی میں تنور بھی صاف کر لوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ تنور کے پاس گئی وہ دیکھتی ہی رہ گئی. آواز آئی خزانہ غیب سے تجھے نہ لکڑیاں لانے کی ضرورت ہے نہ تنور جلانے کی ضرورت ہے. تنور پہلے ہی گرم ہے وہ تب رہا ہے. اور اندر جان کر دیکھا تو کسی روٹیاں لگانے والے مرجی نے وہ روٹیاں بھی لگا دی. آٹا بھی ہے چکی بھی چل رہی ہے اور تنور بھی روٹیوں سے بھرا ہوا ہے. وہ منظر ہی دیکھتی رہ گئی. بچے منظر ہی دیکھ رہے ہیں. اتنی دیر میں جب وہ اللہ کے بندے گھر آئے اور آ کے پوچھا میں اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنے گیا تھا کوئی اس کا اثر نظر آیا. سبحان اللہ. اب کیا کہتی ہوگی اللہ کی بندی. اس نے کہا اس کا اثر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے. جب اس نے دیکھا کہ چکی بھی چل رہی ہے آٹا بھی نکل رہا ہے تنور میں روٹیاں بھی پکی ہوئی ہیں وہ بھی سوچ میں پڑ گیا. میں سمجھتا ہوں سجدے میں بھی پڑا ہوگا. یا اللہ تیرا شکر تیرے وعدے میں کوئی کمی نہیں. جسے وعدہ کرتا ہے میں یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب کہ میں ایسی راہوں سے تمہیں رزق عطا فرماؤں گا جسے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا. لیکن ہماری ایک کمزوری ہے. اگر اللہ ہمیں کوئی چیز دے دے ہم برداشت نہیں کر سکتے. وہ لوگ گھبرائے نا جس کو بعض کا دعائیں مانگتے رہتی ہیں کچھ بعض کا نہیں بھی ملتا اس میں بھی کوئی رکاوٹیں ہوتی ہیں تو وجوہات ہوتی ہیں وہ ٹائم نہیں کے بیان کرو. اسے رہا نہ گیا. دیکھا کہ میں چکی کا پارٹ اٹھا کے دیکھوں صحیح کہ یہ آٹا آ کہاں سے رہا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھنا بات ہے. یہی آٹا اسے پارٹ کو اٹھا کے نیچے رکھا تو چکی رک گئی. صبح حضور کی بارگاہ کے اندر وہ حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے یہ واقعہ سنایا. میرے آقا پہلے مسکرائے خوش ہوئے اور ساتھ ارشاد فرمایا اگر تو اس چکی کو اٹھا کر نہ دیکھتا تو قیامت تک یہ چکی چلتی رہتی آٹا نکلتا رہتا تنور میں روٹیاں اسی طرح لگی رہتی. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. آئیے ہم بھی اپنے رب کے دروازے پہ آ جائیں اپنے رب کو راضی کریں. اگر نماز نہیں پڑھتے تو 5 وقت کی نماز پڑھنے کا آج ہی سے وعدہ کریں. زکوٰۃ نہیں دیتے زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے بھی بار ہمارے گھروں کے اندر غصے ہوتی ہیں. جھوٹ بولنے کی وجہ سے بددیانتی کرنے کی وجہ سے فریب کاری کی وجہ سے ملاوٹ کی وجہ سے غیبت کرنے کی وجہ سے چغلیاں کھانے کی وجہ سے ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے بھی ہمارے گھروں کے اندر بے برکتی ہوتی ہے. اب ان ساری چیزوں سے نجات حاصل کرنے کا واحد ذریعہ کیا ہوا؟ فاذکرونی اذکرکم. آؤ اپنے رب کی یاد کیا کرو.
اللہ تمہیں یاد کرے گا. وَاشْكُرُوا وَلَا تَكْفُرُونَ. نافرمانی والا ناشکری والا راستہ ختم کر دے. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا